السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے دیکھا کہ بچوں کے رزلٹ آئے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کئی بچے اس میں پاس ہوئے اور وہیں کئی بچے فیل ہو گئے۔ فیل ہونے کی وجہ سے کئی بچے مایوسی میں چلے گئے، کھانا چھوڑ دیا، سونا چھوڑ دیا، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، اور کئی بچوں نے تو دنیا بھی چھوڑ دی۔ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور ہم اس سچویشن سے کس طرح باہر نکل سکتے ہیں؟ انشاءاللہ آج کے ٹاپک پہ ہم اس پر غور و فکر کریں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل تھنک وتھ AJO، یعنی غور و فکر کریں عبدالجبار عثمانی کے ساتھ۔ چلیے ہم اس پر غور و فکر شروع کرتے ہیں۔ دو چیزیں نکل کر آتی ہے کہ جو ناکامی کے بعد انسان کو بہت ہی زیادہ مایوس کر دیتی ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ناکامی سے اتنا ڈرتے ہیں، اتنا خوف رکھتے ہیں کہ ہم اس کے مقابلے کی تیاری ہی نہیں کرتے۔ ہمارا جو بھی فوکس ہوتا ہے کامیابی کی طرف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ناکامی کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے بڑی کہ ہم ہر اس ورک کو، ہر اس کام کو تقدیر سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہی میری تقدیر ہے۔ انشاءاللہ آج ہم ان دو باتوں پر غور کریں گے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے، بیماری سے، مال سے، دولت سے، ہر طریقے سے، ٹھیک ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے اوپر مصیبت آئی، سٹریس ہارمون ہمارے اندر بڑھتے ہیں، امیگڈالا زیادہ امپروو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈوپامین ہمارا کم ہو جاتا ہے۔ یہ فطری چیز ہے، ہمارے باڈی میں خود ہی یہ چیزیں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، فائٹ اور فلائٹ موڈ ہمارے اندر آن ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم غصے کو پی جاؤ، یعنی غصہ آنا ایک فطری چیز ہے۔ تمہارے اندر غصہ کیوں آیا یہ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ غصے کو کنٹرول کرو۔ اسی طرح وبشر الصابرین کہا گیا، آپ کے اندر یہ سب سچویشن آئیں گی، آپ ذرا صبر کرو۔ یہ جو فیلئر آپ دیکھ رہے ہیں اپنے زندگی میں کئی بار آپ نے دیکھا ہے، اور کئی بار اس کو صدمہ بنا کر ہم نے بیٹھا تھا کہ اس بار فیل ہونے سے میری زندگی پوری ختم ہو گئی، میرا فیوچر ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم اتنا بڑا چڑھا کر دیکھیں گے تب ہماری زندگی کے اندر مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس چیز کو ہم کنٹرول کس طرح کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہم کو دعا کرنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ ہم کو اس آیت پر یقین رکھنا ہے کہ میرے اوپر جو مصیبت اور پریشانی آئی ہے اس کو برداشت کر سکتا ہوں، اس لیے یہ مصیبت میرے اوپر آئی ہے۔ اگر میں اس لائق نہیں ہوتا تو یہ مصیبت مجھ پر نہیں آتی تھی۔ اور کیا ہمارے فیل ہونے سے یا رینک کم آنے سے کیا ہم ناکام ہو گئے؟ کیا ہمارے سارے دروازے بند ہو گئے؟ نہیں،
ہمارے دروازے بند نہیں ہوئے، ہمارا راستہ بند نہیں ہوا، بلکہ نئے راستے کی طرف ہم کو مڑنا پڑے گا۔ جیسا ایک شخص نے جو سوچا تھا کہ مجھ کو ڈاکٹر بننا ہے، لیکن اس کے اتنے رینک نہیں آئے، اب فیل ہو گیا، اب وہ شخص پلٹ سکتا ہے نرسنگ کی طرف یا فارمیسی کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک چیز، اہم چیز میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ ہم میں سے ہر ایک کی دوڑ یہ ہوتی ہے کہ جو فیلڈ سکسیس چل رہی ہے، جو فیلڈ کامیاب فیلڈ ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مجھ کو حاصل ہو جائے، بس میں آرام سے زندگی گزاروں۔ یہ ایک طرح کی سوچ رکھنے والے ہیں، اور اکثریت انہی لوگوں کی ہے۔ اور دوسرے وہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی فیلڈ میں جائیں، ان کے قدم رکھنے سے وہ فیلڈ کامیابی کی طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں اپنے اپنی فیلڈ کے، جنہوں نے اس فیلڈ کو ماہر بنایا، ان کے آنے سے پہلے وہ فیلڈ اتنی مہارت نہیں رکھتی تھی۔ تو ہم کو دوسری طریقے کے لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ اگر ہم پہلے ہی طریقے کے لوگوں میں شامل ہوئیں گے تو ڈاکٹر بننے کی کسی کی خواہش ہے، آپ بستی میں دیکھ لیں نظر دوڑا کر، کتنے ہاسپٹل ہے، کیا وہاں پر پبلک جا رہی ہے؟ انہوں نے بھی یہی سوچ کے اتنی محنت، دن رات محنت کر کر، کروڑوں خرچ کر کر کلینک ڈالا انہوں نے، اب کیا ہے؟ تو یہ چیز، یہ فیلڈ سکسیس والی ہے، میں اس میں جاؤں گا تو کامیاب ہوں گا، اگر ہماری یہ سوچ ہے تو جیسا لاکھوں لوگ پریشان ہیں ہم بھی پریشان رہیں گے۔ لیکن اپنے اندر اتنی طاقت ہم بنائیں گے کہ میں جس فیلڈ میں جاؤں گا اس کو کامیاب بناؤں گا۔ تو اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے رینک کیا ہے، یا آپ پاس ہیں یا فیل ہیں۔ اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت واضح کرتی ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے کہی تھی وہ بھی اسی کے اندر آ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام میں تمہیں بھلائی دکھے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اگر اس میں ناکام ہو جاؤ، قدر اللہ وما شاء فعل پڑھو، یعنی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا وہی ہوا۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم ہماری زندگی میں ہر آئی گئی چیز کو اپنی تقدیر سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ حدیث ہم کو بتلا رہی ہے کہ ہماری تقدیر میں یہ نہیں تھا، اسی لیے ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اس کام میں اگر مگر شامل مت کرو کہ اگر میں ایسا کرتا تو پاس ہو جاتا، اگر میں ویسا کرتا تو یہ ہو جاتا، میں ایسا کرتا تو وہ جاتا، یہ شامل مت کرو ورنہ شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو نوجوان ہیں، فیل ہونے سے ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے، وہ ایک ایگزام میں فیل ہوئے ہیں، ایک پیپر میں فیل ہوئے ہیں، جبکہ وہ اتنے سالوں سے ایگزام دیتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، پھر بھی ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ میں زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا، میں ایک بیکار انسان ہوں۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ہم اگر مگر شامل کریں گے تو۔ لیکن اللہ کی تقدیر پر ہم راضی رہیں گے، قدر اللہ وما شاء فعل، جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھا وہی ہوا، اس پر ہم چلیں گے تو اللہ کے فضل سے ہم کامیابی کے سیڑھیاں چڑھیں گے۔ کوئی رکاوٹ ہم کو روک نہیں سکتی۔ آخر میں ایک بات کہہ کر، اہم بات، میں اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ کتنے بار ہارتے ہیں یہ معنی نہیں رکھتا، تب تک جب تک آپ خود ہار نہ مان لیں۔ جب آپ خود ہار مان لیں گے، سمجھو سب کچھ ختم ہو گیا آپ کی زندگی میں۔ اس وقت افسوس کا مقام ہوگا آپ کے اوپر، لیکن آپ نے ہار نہیں مانی تو بھی افسوس کا مقام نہیں آیا آپ کی زندگی میں، بلکہ کامیابی ابھی باقی ہے آپ کے لیے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ اور کچھ ٹاپکس پر انشاءاللہ تعالی غور و فکر کرنا چاہ رہے ہیں تو کمنٹس میں لکھیں، انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے۔
اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی دکھی تو لائک کریں اور اپنے ان دوستوں کو شیئر کریں جن کو اس کی ضرورت ہے، اور آپ نئے ہیں چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔